الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس متعلق کہ ما ہی ثمرات العلم، علم کے ثمرات کیا ہیں، اور اسی طرح من ثمرات العلم یعنی اس کے متعلق بھی بات کریں گے کہ کون سی چیز جو ہے وہ علم نافع ہے اور اس کے کتنے اقسام ہیں، اور پھر ان کے کیا فوائد اور اختصاصات ہیں، اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی فقاہت عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور علم والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں۔ تو یہ ان کے جو ایمان میں رفعت آئی ہے وہ علم اور اہل ایمان کی وجہ ہونے سے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ علم کے بہت سارے ثمرات ہیں، فوائد ہیں اور بہت سارے بینیفٹس ہیں، اور قرآن میں، پورے قرآن میں کسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ آپ اس کی طلب میں زیادتی کریں، اس کے طلب میں زیادہ مانگیں۔ وہ کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی قدر کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے، اور جس علم کا خیال رکھا جاتا ہے وہ دو قسم کے، یعنی العلم الذي يعتني به الناس قسمان، علم یراد للدنیا وعلم یراد للدین، ایک علم جس سے مقصد دنیا ہے، ایک علم جس سے مقصد دین ہے۔ والدنیا یعطیها اللہ جل وعلا من یحب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مال، دنیا محبت کا معیار نہیں ہے، لیکن دین اللہ تعالیٰ صرف اسی کو عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ علم دو قسم کے ہیں، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے آداب اپنی کتاب میں ان کی شاگرد نے ذکر کیا ہے کہ امام شافعی نے فرمایا انما العلم علمان، علم دو قسم کے، علم الدین و علم الدنیا، دین کا علم اور دنیا کا علم۔ فالعلم الذی للدین هو الفقہ، دین کے لیے جو علم ہے وہ فقہ ہے۔ والعلم الذی للدنیا هو الطب، اور جو دنیا کے لیے علم ہے وہ طب ہے، وہ علم طب، علم یعنی میڈیکل۔ وکان الشافعی، یعنی امام شافعی جو ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ ادب اور طب کا بھی یعنی علم حاصل کیا تھا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم نافع جو علم دین ہے وہ سیکھیں، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے فائدہ اور مفید ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء فإن الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ علماء انبیاء کے ورثاء ہیں، انبیاء نے وراثت میں کوئی دینار یا درہم نہیں دیا، لیکن انہوں نے اگر دیا ہے تو وہ علم دیا ہے، اور جس نے وہ لیا اس نے وہ حظ وافر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے بندے کو چاہیے کہ وہ علم شرعی حاصل کرے، اور شیخ فرماتے ہیں کہ العلم النافع الذي يضاد الجہل، وہ علم نافع جو جہل کے برعکس ہے، وہ تین قسم کے۔ نمبر 1 علم باوصاف الالہ ونعتہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کا فعل، جس کو ہم لوگ توحید کہتے ہیں، جس کے متعلق پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ دوسری چیز جو شیخ فرماتے ہیں وہ ہے علم الامر والنہی، علم الحلال والحرام، یعنی جس کی بنیاد پہ آپ کی عبادت صحیح اور غلط ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں علم الامر والنافع، یا آپ علم الاحکام یا علم الحلال والحرام آپ کہہ سکتے ہیں، جس کے متعلق پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ تیسرا علم شیخ فرماتے ہیں وہ ہے علم الجزاء یوم القیامہ،
یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کس کے متعلق زیادہ ثواب دیں گے، کس کے متعلق غم ثواب دیں گے، کون سا عمل زیادہ مفید ہے، کون سا عمل جہنم لے جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے یعنی نبی نے اور پھر بعد میں علماء نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کی. سب سے بڑا فائدہ علم کے یعنی من اعظم ثمرات العلم وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی خشیت. اللہ کی خشیت یعنی اور اس میں کوئی شک نہیں، یعنی ہمارے ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے، الایمان یزید وینقص، یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی. ایمان بڑھتا ہے نیکی کی بنیاد پہ اور گھٹتا ہے برائی کی بنیاد پہ. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ نیکیاں کرے اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے وہ خشیت گزار علماء ہیں. اس لیے امام ابن رجب نے اپنی کتاب فضل علم السلف علی الخلف میں فرماتے ہیں، قال بعض السلف لیس العلم بکثرة الروایہ ولكن العلم الخشیہ، ولیکن العلم الخشیہ. علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے بلکہ علم خشیت الہی کا نام ہے. اسی لیے بعض کہتے تھے من خشی اللہ فہو عالم ومن عصاہ فہو جاہل، جس نے اللہ کی خشیت حاصل کر لی وہ عالم ہے اور جس نے نہیں کی وہ جاہل ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالی ہمارے اندر یہ خشیت پیدا کر لے اور ہمارے اندر یہ خشوع اور خضوع پیدا کر لے. دوسری چیز من ثمرات العلم، شیخ فرماتے ہیں ان یکون العبد مخلصا، العلم النافع یقود صاحبہ الى الاخلاص. یعنی جو دوسرا فائدہ علم نافع کا یہ ہے کہ انسان اخلاص کی طرف جاتا ہے. انسان مزید جتنا علم حاصل کرتا ہے اتنا وہ مخلص ہوتے جاتا ہے. اسی لیے سلف میں سے علماء میں سے کہا کرتے تھے کہ طلبنا العلم لغیر اللہ فابى العلم الا ان يكون للہ. ہم نے علم خالص اللہ کے لیے نہیں حاصل کی تھی، لیکن علم کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اس نے ہمیں خالص بنا دیا. اسی لیے جب امام احمد بن حنبل سے پوچھا جاتا ہے کہ هل طلبتم العلم للہ، کیا آپ نے اللہ کے لیے علم حاصل کیا؟ انہوں نے کہا فللہ عزیز، یہ کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے علم حاصل کیا بہت بڑی بات ہے. انما هو شیء حبب الی فطلبتہ، لیکن یہ علم کوئی ایسی چیز تھی جو مجھے پسند آئی، مجھے محبت ہو گئی تو میں نے حاصل کر لی. بعد میں اللہ تعالی ہمیں مخلص بنا دے گا. تو علم کی یہ خصوصیت ہے. انسان شروع میں کبھی کبھی اللہ کے لیے حاصل نہیں کرتا خالصتاً، بلکہ کبھی کبھی انسان آج کل جیسے والدین کے پریشر میں، معاشرے کے پریشر میں، یا خاندان کی وجہ سے یا کسی اور وجوہات کی وجہ سے وہ علم کی طرف راغب ہوتے ہیں، علم کی طرف لایا جاتا ہے. یا کبھی کبھی لالچ کے لیے، صاف بات ہے، یعنی کبھی کبھی مثلا کہ کسی دورہ علمیہ میں شرکت کرنے سے آپ کو پیسے ملتے ہیں، ریال ڈالر ملتے ہیں، یا مثلا کوئی فائدہ آپ کو نہ تو آپ اس کے لیے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو وہ صحیح علم ملا ہے صحیح اساتذہ سے تو اس میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا کر لیتا ہے. پھر آپ کا مقصد اول و آخر کیا ہوتا ہے؟ الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، کہ اللہ تو ہی مقصود ہے اور تیری رضا مطلوب ہے. اور اخلاص کیا ہے؟ اخلاص فرماتے ہیں شیخ ان ینوی رفع الجہل عن نفسہ وعن غیرہ، تو انسان اپنے اوپر سے جہالت کو ہٹانے کی نیت سے علم حاصل کرے اور دوسروں سے. من ثمرات العلم ان العلم النافع یورث العمل الصالح. علم کے فوائد اور ثمرات میں سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو عمل کی ترغیب دیتا ہے، عمل کی طرف لے جاتا ہے. انسان کئی بار علم حاصل کرتا پھر بولتا ہے شیخ میں عمل نہیں کر رہا، لیکن آپ علم کا سفر جاری رکھیں، کیونکہ جتنا انسان علم حاصل کرتے جاتا ہے اتنا وہ علم اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کو ہلاتا ہے، اس کو زندہ کرتا ہے اور اس کو شرم دلاتا ہے کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو، پھر وہ علم حاصل کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. تم لوگوں کو تو بڑی اچھی باتیں بتاتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور تم کتاب پڑھتے ہو. تو اسی لیے سلف نے کیا کہا؟ العلم یہتف بالعمل فإن اجابہ وإلا ارتحل. علم عمل کو دعوت دیتا ہے، اگر عمل آ جائے ورنہ پھر علم بھی گزر جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. ہم خود کوئی دودھ کے دلے ہوئے نہیں، ہم خود اس میں
ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم خود اس میں مبتلا ہیں۔ کئی بار ہم طلبۃ العلم یا دعات یا مبلغین یا مشائخ علم نچھاور کر رہے اور ہم خود کمزور ہوتے عملی طور پر، لیکن ہمیں رکنا نہیں چاہیے اس فتنے اور کیونکہ کبھی کبھی شیطان ہمیں تلبیس ابلیس، ہمیں جال ٹریپ کرتا ہے کہ دیکھو یار تم تو بڑے تبلیغ کرتے ہو، تم خود عمل نہیں کرتے، لیکن اگر ہم رک گئے تو علم بھی نہیں، عمل بھی نہیں اور دعوت بھی نہیں، تینوں ختم۔ لیکن اگر آپ کم از کم دعوت و تبلیغ تعلیم جاری رکھیں گے، پڑھنا پڑھانا جاری رکھیں گے، کم از کم آپ کو شرم آ جائے گی، آپ جھنجھوڑیں گے اپنے آپ زندہ رہیں گے۔ آپ جو پڑھنا پڑھانا وہ خود ایک عمل ہے، وہ خود ایک عمل ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز میں تفریط اور افراط سے بچنا چاہیے، دو انتہاؤں سے۔ ایک تو شیطان کی تلبیس ابلیس سے ہم پڑھنا پڑھانا ہی چھوڑ دیں، نہ علم نہ عمل نہ دنیا نہ آخرت، اور دوسری انتہا یہ کہ ہم عمل تو کریں لیکن علم نہ حاصل کریں۔ تو اس لیے ہمیں بیچ میں رہنا چاہیے، ورنہ علم سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 66 میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر یہ لوگ وہ کر لیتے جن کا ان کو وعظ کیا جا رہا ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اس میں ان کے لیے خیر ہوتا، وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا، اور وہ ثابت ہو جاتے شدید ترین انداز میں، کس میں؟ فی الایمان، تثبیتا فی الایمان وتثبیتا للمعلومات۔ اسی لیے بہت سارے علماء کے دلوں میں علم اس لیے بس جاتا ہے کیونکہ وہ عمل کرتے ہیں۔ چوتھا فائدہ علم کا وہ ہے الصلاح، انسان کے اندر صلاحیت اور انسان نیک بن جاتا ہے۔ من هو الصالح، نیک بندہ کون ہے؟ الصالح من عباد اللہ هو القائم بحقوق اللہ وحقوق عبادہ، وہ بندہ جو اللہ کے حقوق پر قائم ہے اور بندوں کے حقوق پورا مکمل کر رہا ہے۔ اور اسی طرح پانچواں فائدہ شیخ فرماتے ہیں الاقتداء باہل العلم، اہل علم کی اقتداء کرنا۔ وقد كان السلف يظنون بطالب العلم خيرا اذا كان يصاحب الاشياخ، اور سلف جو ہیں وہ طالب علم سے خیر اور اچھا گمان کرتے تھے جب تک وہ مشائخ اور علماء کی صحبت اختیار کر رہے ہیں۔ ويظنون به شرا اذا كان يصاحب الاحداث، اور وہ ان سے شر یعنی شر سمجھتے تھے اگر وہ نوجوانوں کی صحبت میں جا رہا ہے۔ لأن صحبة الأشياخ والكبار تحمل على الاقتدار بهم، ومن كان يصاحب الأحداث فإنه لا بد أن يكون عنده نقص وربما شر، كما جاء في قول من سلف، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف۔ تو جو لوگ مشائخ کی صحبت میں رہتے ہیں یہ بھی ایک صحبت کا اثر ہوتا ہے، علم کا اثر ہے۔ اسی طرح شیخ فرماتے ہیں ثمرات العلم یعنی بینیفٹس آف نالج میں سے ان العلم النافع یورث صاحبہ التؤدہ وعدم العجلہ الا فی الخیر، فرماتے ہیں کہ علم بندے کے اندر میانہ روی پیدا کرتا ہے، جلد بازی سے اس کو روکتا ہے، اور الا فی الخیر، سوائے خیر کے معاملے میں۔ اسی لیے شیخ فرماتے ہیں کہ خیر کے کام میں آپ نے عجلت دکھانی ہے لیکن باقی کاموں میں نہیں۔ اسی طرح علم کے فوائد اور ثمرات میں سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر انکساری پیدا کرتا ہے، ہمبلنس، ڈاؤن ٹو ارتھ۔ جتنا بندہ علم میں اونچائیوں کو چھوتا ہے اتنا وہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جو عالم دین حقیقی علم کا حامل ہوتا ہے اس کی عاجزی انتہا کی ہوتی ہے، اور جو طالب علم اندر سے کھوکھلا باہر سے شوخیاں مارتا ہے اس کا تکبر، اس کی انا، اس کا ایگو آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر عاجزی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق ہے حقیقی علم والے اور فیک بناوٹ علم والے کے اندر۔ اللہ تعالی ہمارے اندر حقیقی علم پیدا کر دے۔
اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں انہ قال ان اللہ اوحى الی، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے ان تواضعوا، کہ تم لوگ عاجزی انکساری اختیار کرو، حتی لا یفخر احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی تم میں سے ایک دوسرے کے اوپر فخر نہ کرے، ولا یبغی احد علی احد، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے اوپر زیادتی اور ظلم نہ کرے۔ ہم دیکھ لیں، ہم تھوڑا سا علم کیا حاصل کر لیں، تھوڑا سا دین کیا آ جائے یا تھوڑا دنیا کیا آ جائے، ہم دوسروں کو مائنس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عاجزی انکساری پیدا کرے، اور اگر بندہ دوسرے کو حقیر سمجھنے لگ جائے تو سمجھ لیں اس کے اندر شر ہے، وہ صالح بندہ نہیں، وہ شریر بندہ ہے جو دوسروں کو ہیچ نیچ سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے شیخ فرماتے ہیں ثمرات العلم، علم کے فوائد میں سے ایک اور ہے کہ جو صاحب العلم ہوتا ہے، جو طالب العلم ہوتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں علم کی وجہ سے، اور وہ بڑے ادب والا ہو جاتا ہے، اور اس کے اقوال اور اعمال بھی بڑے خوبصورت، اور وہ اس کی گفتار میں، اس کے انداز تکلم میں یہ جھلکتا ہے کہ یہ صاحب علم ہے، یہ کوئی للو پنجو جاہل بندہ نہیں ہے، یہ طالب علم ہے، یہ علم کا اہل ہے، کیونکہ اس کا ادب یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ صاحب علم ہے۔ جو صاحب علم ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے اخلاق بڑے برے ہو، قبیح ہو، بدترین ہو، وہ صاحب علم نہیں ہے، وہ صاحب کیا ہے؟ شوشہ ہے، وہ شوخیاں مارنے والا ہے، وہ علم والا نہیں ہے جو بد اخلاق ہو، جس کے اخلاق بہت برے ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر اور عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس کو آخر تک اللہ ہمیں لے جائے اور مکمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔